नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले साल के 7 अक्टूबर को हमास ने बिना किसी इश्तिहाल के इसराइल पर अचानक हमला कर दिया। अब ये तो तारीख का हिस्सा बन गया है। उसके जवाब में दूसरे रोज इसराइल ने गजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी और वो दिन आज का दिन जंग जारी है। लेकिन जब इसराइल और हमास की जंग शुरू हो गई तो हमास भी वैसे तो ईरान का प्रॉक्सी है, हवारी है, उसी का ही चमचा है। और ये जो जंग शुरू कराई थी ये भी ईरान ने ही शुरू कराई थी। तो उसी की ईमा पर जो उसके दूसरे हवारी हैं, प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने भी बिना किसी इश्तिहार के इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और उनमें सबसे पेश था हिजबुल्लाह, जो कि लबनान के जुनूब में, साउथ में, वहाँ के इलाके पर वो काबिज है और वहाँ पर उसके कई ठिकाने हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। कहते हैं 1.5 लाख के करीब तो उसके फौजी हैं, तो ज़ाहिर है बड़े इलाके पर काबिज होगा। मैं आपको लबनान के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब हम जवान हुआ करते थे, 70s की बात है, अर्ली 70s, उस वक़्त बैरूत शहर बहुत खूबसूरत हुआ करता था। कहते थे उसको ईस्ट का पेरिस है, मशरिक का पेरिस है। लोग घूमने को जाते थे, फिल्मों की शूटिंग होती थी, भारतीय फिल्मों की भी शूटिंग होती थी, पाकिस्तानी फिल्मों की भी शूटिंग होती थी। लेकिन अच्छा, उस वक़्त जो वहाँ की सरकार होती थी, अच्छा आबादी भी उस वक़्त बैरूत में या लबनान में कह दीजिए 50-50, आधे मुसलमान आधे ईसाई हुआ करते थे। तो इस लिहाज से फिर क्या करते थे कि अगर सदर ईसाई है तो वजीर आजम मुसलमान हुआ करता था, और अगर सदर मुसलमान है तो वजीर आजम ईसाई हुआ करता था। लेकिन 1970 में क्या हुआ कि जो फलस्तीन से भागकर पहले वो गए थे उर्दन, जॉर्डन कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और अमान जो शहर है उसका दारुल खलाफा, वहां पर जाके बस गए। और ये तो गुंडे हैं, इनको पूरी दुनिया से पैसा मिलता है, हथियार मिलते हैं। वहां पर उन्होंने, उस वक्त उर्दन का बादशाह हुआ करता था शाह हुसैन। अभी जो बादशाह है ये उसके साहिबजादे हैं। अभी वाले बादशाह का नाम है शाह अब्दुल्ला। शाह हुसैन की हालत ये हो गई कि उसको फलस्तीनी धमकाने लगे, उसको अपना तख्त हिलता हुआ दिखाई दिया 1970 में। अच्छा, एक दूसरी भी वजह थी कि शाह हुसैन का जो छोटा भाई था, शाह हसन, मतलब शाह नहीं था, शहजादा हसन कह सकते हैं उसको, उसकी शादी पाकिस्तान से हुई थी, यानी पाकिस्तान उसकी ससुराल था। इसके लिए उर्दन के पाकिस्तान से अच्छे खासे ताल्लुकात थे। जब शाह हुसैन को लगा कि उसकी हुकूमत खतरे में है, क्योंकि खुलेआम दंदनाते फिरते थे फलस्तीनी मशीन गनें लेकर, हुकूमत को भी हिम्मत नहीं होती थी उनको किसी को रोकने। उस वक्त शाह हुसैन की दरखास्त पर पाकिस्तान में जनरल यहिया खान का दौर था, उसने उस वक्त ब्रिगेडियर था जनरल, अभी जो बाद में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना ज़ियाउल हक, वो ब्रिगेडियर था। उसकी क़यादत में फौज भेजी पाकिस्तान ने उर्दन में, और उन्होंने वहां जाकर हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। वो डर गए और उर्दन छोड़कर भाग गए। उर्दन छोड़कर किधर गए? वो लबनान चले गए, क्योंकि लबनान जो है
اس کی اپنی کوئی اتنی بڑی آرمی نہیں ہے، آرام سے وہ حکومت کرتا تھا، جیسے میں نے بتایا سیکولر ہوا کرتا تھا۔ جب سے یہ فلسطینی وہاں پہنچ گئے، وہاں کا بھی کھانا خراب ہو گیا۔ ابھی وہاں پر 70% مسلمان ہیں، لبنان میں 30% عیسائی ہیں۔ اب وہاں پر حزب اللہ کی دادا گیری چلتی ہے۔ جو سرکاری جو گورنمنٹ ہے لبنان کی، جو وزیر اعظم ہے، اس کی نہیں چلتی، اس کو بھی حزب اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دادا گیر ہیں، ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں۔ اب میں نے جو عرض کیا کہ پچھلے سال کے 7 اکتوبر کو جب حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تو بنا کسی اشتعال کے حزب اللہ والوں نے، ابھی یہ لبنان جو ہے یہ اسرائیل کے شمال میں پڑتا ہے، نارتھ میں ہے، اور وہ لبنان کے ساؤتھ میں رہتے ہیں حزب اللہ والے۔ انہوں نے اسرائیل کا جو شمال تھا، نارتھ تھا، وہاں پر جو سیویلین سیٹلمنٹس ہیں ان کے اوپر راکٹ برسانے شروع کر دیے بنا کسی اشتعال کے، اور سیویلین کا قتل عام ہونا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ایسا برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر سینٹرل اسرائیل میں آ جائیں، نیچے آ جائیں، جو ہے وہ گھر چھوڑ کر بیچارے جو ہے اندرون اسرائیل چلے گئے۔ اب اس کو تقریباً 11 مہینے ہونے کو آئے ہیں، لیکن حزب اللہ اب بھی نہیں سدھرتا، سویلین ایریاز کے اوپر راکٹ برساتا رہتا ہے۔ اب اسرائیل کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انف از انف، بہت ہو چکا، اور 2 روز قبل اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس نے لبنان کے لوگوں کو ایڈریس کر کے، خطاب کر کے یہ کہا، Over the past few days, we have struck Hezbollah with a series of blows it didn't imagine. If Hezbollah didn't get the message, I assure you they will get the message. We are determined to return our citizens in the north to their homes safely. No country can tolerate incoming fire against its citizens, incoming fire against its cities. And we too, the state of Israel, won't tolerate it. کہ اسرائیل کی لبنان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس جو ناجائز طور پر حزب اللہ کے جنگجو ٹھہرے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے ملٹری انسٹالیشنز لبنان کے ساؤتھ میں بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ لوگ ہمارے اوپر راکٹ برساتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے لوگ اپنے ہی ملک میں پناہ گزین بن گئے، ریفیوجی بن گئے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے گھر چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ یہ بات زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتی، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اب ہم حزب اللہ والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی حماس والے ہیں، حزب اللہ والے ہیں، نیت کے گندے ہیں، یہ سیدھے ملٹری کے ایریاز الگ نہیں کرتے، سویلین ایریاز میں اپنے ہیڈ کوارٹر رکھتے ہیں، وہاں پر اپنے راکٹ لانچر چھپا کے رکھتے ہیں، جیسے حماس والے غزہ میں ہسپتال کے نیچے ان کے راکٹ لانچرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو ساؤتھ لبنان میں ان کے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں نا، وہ سویلین ایریاز میں، اب ان کے بارے میں اسرائیل نے پتہ لگایا، اور کل انہوں نے ان ایریاز پر کہتے ہیں کہ تقریباً 800 ایریاز تھے جس کے اوپر اسرائیل نے ہوائی بمباری کی، حزب اللہ کے ملٹری انسٹالیشن۔ لیکن ظاہر ہے کیونکہ وہ سویلین علاقوں میں ہیں تو سویلین بھی مرتے ہیں اس سے، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے پہلے ہی ان کو انتباہ دے دیا تھا، یعنی ان کو ہوشیار کر دیا، اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیے۔ لیکن خیر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں 356 ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کل والا جو حملہ تھا قریباً 16-17 سال میں اتنا زبردست حملہ کبھی نہیں ہوا، اتنا کل ہوا۔ اور ابھی وہ تو صاف بول چکا ہے نیتن یاہو، جیسے اس نے کہا تھا کہ ہم حماس کو مٹا کے دم لیں گے،
اب یہ کہتے ہیں ہم حزب اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس کو مٹا کے دم دیں گے. اچھا, اب اس کے ساتھ ایک دوسری خبر جس کا ابھی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. حماس کا ایک لیڈر تھا یحییٰ سنوار, اس کے بارے میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر حملے کیے تھے غزہ میں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ مر چکا ہے, کیونکہ 1 مہینے سے وہ دکھائی نہیں دے رہا. اب اس بات کی تصدیق نہ تو حماس والے کرتے ہیں نہ اور کوئی کرتا ہے, اور اگر وہ زندہ ہوتا تو ٹی وی پہ آتا, کہتا کہ میں تو بیٹھا ہوں ثابت. تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ درست ہو کہ اس کے حملوں میں حماس کا لیڈر یحییٰ سنوار قتل ہو چکا ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں, پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.